ثابت کیا ہے۔ اور اس بات کا کتاب التوحید سے جو تعلق ہے وہ اس لحاظ سے کہ التوحید، کتاب التوحید کے اندر اس سے مراد توحید کا وہ معنی ہے جو اہل سنت والجماعت کے وہاں مراد ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو اور اس کی ذات دونوں کو ثابت کرنا ہے۔ معتزلہ نے جو معنی مراد لیا ہے کہ صرف ذات باری کو کا اس بات اور اس کی صفات کا انکار کو مراد نہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کی صفات کا بھی اس بات توحید کے معنی کے اندر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت وضع میزان جو ایک صفت فعلی ہے اس کو ثابت اس باب کے اندر کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری مناسبت یہ ذکر کی گئی ہے کہ یہاں کتاب التوحید جو مصنف نے قائم کیا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ متکلمین کے وہاں الہیات کا عنوان ہوتا ہے، اور الہیات کے عنوان کے تحت جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات سے بحث ہوتی ہے، اسی طرح سے مسائل نبوت سے بھی بحث ہوتی ہے، وزن اعمال وغیرہ سے بھی بحث ہوتی ہے، اور وضع میزان وغیرہ کی بھی بحث اس کے تحت آتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہاں پر بھی توحید اسی طرح سے عنوان ہے جس کے اندر گویا کہ میزان کی بحث بھی داخل ہے، اور مصنف نے اسے یہاں ذکر کیا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، ہم موازین کو رکھیں گے، ترازوؤں کو۔ یہ موازین میزان کی جمع ہے۔ اب یہاں پر علماء نے ایک بحث یہ کی ہے کہ یہ موازین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کا صیغہ ذکر کیا ہے، تو یہ متعدد موازین ہوں گی یا ایک ہی میزان ہوگی؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ موازین متعدد ہیں، جیسا کہ ظاہر الفاظ سے معلوم ہوتا ہے، لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر علماء سے یہ نقل کیا ہے کہ یہاں پر موازین سے اس کا تعدد مراد نہیں ہے بلکہ میزان ایک ہی ہوگی۔ پھر جمع کا جو صیغہ ذکر کیا گیا ہے اس کی متعدد وجہیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ میزان اتنی عظیم ہوگی، اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی عظمت اور فخامت کی وجہ سے جمع کا صیغہ استعمال کر لیا گیا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ موازین جمع جو ہے یا متعدد جو ہوں گی تو یہ تعدد اعمال کے لحاظ سے ہوں گی، بندوں کے اعمال الگ الگ طرح کے ہیں، اس لیے ہر عمل کے لیے گویا کہ الگ الگ ترازو استعمال کی جائے گی۔ جیسے ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ الگ الگ چیزوں کو تولنے کے لیے الگ الگ قسم کی ترازویں استعمال کی جاتی ہیں، اور بعض حضرات نے اس کو اشخاص کے تعدد کے لحاظ سے جمع کا صیغہ لانے کو فرمایا ہے۔ القسط یہ الموازین کی صفت ہے، اور یہ مصدر ہے، اور مصدر نہ تثنیہ لایا جاتا ہے نہ جمع، اس لحاظ سے القسط مفرد کو موازین کی صفت قرار دیا گیا ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ یہاں پر مضاف مقدر ہے، یعنی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتِ الْقِسْطِ، تو اب مطابقت ہو جائے گی، پھر کوئی تعویل کی ضرورت نہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ نصب جو ہے القسط پر یہ صفت کی وجہ سے نہیں بلکہ مفعول لأجلہ ہونے کی وجہ سے ہے، یعنی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ لِأَجْلِ الْقِسْطِ، کہ ہم موازین کو ترازوؤں کو رکھیں گے انصاف کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف فرمائیں گے، اس لیے ترازویں رکھی جائیں گے۔ تو وضع میزان یہ اپنے حقیقی معنی میں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ میزان کو رکھیں گے لوگوں کے اعمال کو تولنے کے لیے۔
یہی اہل سنت والجماعت کا اور جمہور علماء کا مذہب ہے۔ معتزلہ نے یہاں پر دوسرا معنی اس کا لیا ہے کہ وضع میزان جو ہے یہ کنایہ ہے عدل اور انصاف قائم کرنے سے، یعنی حقیقت میں میزان نہیں رکھی جائے گی بلکہ انصاف کرنے سے یہ کنایہ ہے۔ لیوم القیامہ، قیامت کے دن، تو لام کو فی کے معنی میں بھی قرار دیا گیا کہ یہ فی کے معنی میں ہے، اور ایک دوسرا قول یہ ہے کہ یہ لام توقیت کے لیے ہے کہ وہ قیامت کے دن کے وقت میں گویا کہ یہ میزان قائم کی جائے گی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ تعلیل کے لیے ہے، اور یہاں مضاف مقدر ہے لحساب یوم القیامہ، قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے وہ انصاف والی ترازویں رکھی جائیں گی۔ اب اس کے بعد مصنف نے آگے فرمایا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اس میزان میں جو ترازویں قیامت کے دن رکھی جائیں گی، لگائی جائیں گی، ان ترازوؤں میں کیا چیز تولی جائے گی اس کو بتلایا کہ بنو آدم کے اعمال تولے جائیں گے اور ان کے قول کو تولا جائے گا۔ تو بنو آدم کے سب اعمال اور ان کے قول تولے جائیں گے۔ تو اب اعمال کو جمع استعمال کیا ہے مصنف نے، اور قول کو واحد استعمال کیا ہے۔ ویسے بعض نسخوں میں جمع بھی ہے، جیسے کہ قابسی کا نسخہ جو ہے بخاری کا، اس میں وَأَقْوَالَهُمْ ہے، تو اب یہ دونوں اعمال اور اقوال دونوں ہی جمع ہو جاتے ہیں، تو پھر اس لحاظ سے مطابقت ہے۔ لیکن اگر وَقَوْلَهُمْ مفرد ہو، جیسا کہ اکثر نسخوں میں ہے، اور یہاں پر بھی وَقَوْلَهُمْ مفرد ہے، تو اعمال کو جمع اور قول کو مفرد لانے میں نکتہ یہ ہے کہ اعمال کا صدور مختلف جوارح اور اعضاء سے ہوتا ہے، عمل مختلف اعضاء سے آدمی کے صادر ہوتے ہیں، اور قول کا صدور ایک عضو سے یعنی صرف زبان سے ہوتا ہے، تو اس کا مصدر اور صدور کی جگہ چونکہ ایک ہے، اس لحاظ سے مصنف نے قول کو مفرد ذکر کیا ہے۔ تو اعمال بنی آدم اور ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ اب یہاں مصنف نے جو قول کے تولنے کی بات ذکر کی ہے، اس پر بعض لوگوں نے یہ اشکال کیا ہے کہ متکلمین وغیرہ جو کلام کرتے ہیں وزن اعمال کا، تو اس میں وہ صرف اعمال کے وزن کی بات کرتے ہیں، اقوال کے وزن کی بات نہیں ذکر کرتے ہیں۔ پھر مصنف نے قول کا اضافہ کیوں یہاں کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جو روایات مصنف کو اپنی شرط پر ملی وزن اعمال سے متعلق، ان میں اقوال کے وزن کا ہی تذکرہ تھا۔ اعمال کے وزن کی صراحتاً جو ہے کوئی ان کو اپنی شرط پر روایت نہیں ملی، اس وجہ سے انہوں نے اقوال کا اضافہ کیا اور اسی کے ذریعے گویا کہ اعمال کے وزن کو بھی ثابت کیا۔ اور یہاں پر بھی جو روایت آ رہی ہے اس میں بھی کلمتان ہی کا ذکر ہے، جس کے وزن کی بات ہے، جو قول ہی ہے۔ اور اسی طرح سے بنی آدم، اب یہ بنی آدم عام ہے، لیکن یہ عام مخصوص منہ البعض ہے، عام مخصوص منہ البعض، جسے آپ اصول فقہ میں پڑھ چکے ہیں۔ یعنی ظاہر تو یہ اس کا معنی ہے کہ تمام بنو آدم کے اعمال اور اقوال کا وزن ہوگا، لیکن تمام نہیں، اس میں سے کچھ مستثنا ہے۔ وہ مستثنا کون ہے؟ حضرات انبیاء کرام، ان کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ سب معصوم ہیں۔ اور اسی طرح سے وہ 70,000 افراد جن کے بارے میں روایتوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، تو اب ایسے لوگوں کا وزن نہیں ہوگا۔ تو یہ اس میں سے کچھ لوگوں کو خاص کر لیا گیا ہے۔ تو بنو آدم کے یعنی اعمال وزن کیے جائیں گے۔ اب یہاں پر علماء نے ایک گفتگو یہ بھی کی ہے کہ کافروں کے اعمال کا بھی وزن ہوگا یا نہیں۔
تو اس سلسلے میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ کافروں کے اعمال کا بھی وزن ہوگا اور اس کی دو صورتیں ہوں گی۔ ایک یہ کہ کافر کا کفر اور اس کی معصیتیں جو ہیں ان سب کو ایک پردے میں رکھ دیا جائے گا، اور دوسرا پردہ اس کا خالی ہوگا، اس میں چونکہ کوئی نیکی ہے نہیں اس لیے وہ خالی ہوگا۔ اور بعض لوگوں نے ایسے کافروں کے بارے میں یہ کہا کہ جن کے اعمال کے اندر صرف کفر ہی کفر ہے، معصیت ہی ہے، ان کا بھی وزن نہیں ہوگا، بلا وزن ہی کیا ہے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ البتہ وہ کفار جن کے اعمال میں کفر و معصیت کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر کچھ نیکیاں بھی انہوں نے کی ہیں دنیاوی لحاظ سے، تو اب ان کے اعمال تولے جائیں گے، یعنی کفر اور معصیتوں کو ایک طرف رکھا جائے گا ایک پڑے میں، اور دوسرے میں ان کی نیکیاں۔ لیکن کفر کی وجہ سے چونکہ ان کے گناہوں کا پردہ وہی بھاری ہوگا، اس لیے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اور اسی طرح سے بندوں کے جو اعمال تولے جائیں گے تو ان اعمال میں ایمان کا بھی وزن کیا جائے گا یا نہیں، اس سلسلے میں بھی علماء کی رائے مختلف ہے۔ بعض علماء نے تو یہ کہا کہ ایمان بھی تولا جائے گا نیکیوں کے ساتھ، اور اکثر علماء نے یہ کہا کہ ایمان نہیں بلکہ باقی اعمال کا وزن ہوگا، باقی جو اعمال ہیں ان کا وزن ہوگا۔ اور پھر اسی طرح سے یہاں پر علماء نے ایک بحث یہ بھی ذکر کی ہے کہ یہ وزن جو ہوگا تو یہ براہ راست اعمال کا وزن ہوگا یا صحائف اعمال کا وزن ہوگا یا اشخاص کا یعنی عاملین کا وزن ہوگا۔ اس سلسلے میں بھی تینوں قول ہیں۔ بعض حضرات نے تو یہ کہا کہ اعمال ہی کا وزن ہوگا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے، اکثر علماء کی یہی رائے ہے کہ خود اعمال ہی تولے جائیں گے۔ اور اس روایت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ کلمتان جو ہے آگے جو ثقیلتان فی المیزان فرمایا گیا کہ یہ کلمے ہی میزان کے اندر رکھے جائیں گے اور یہ خود وزنی اور بھاری ہوں گے، تو اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ صحائف کا یعنی اعمال ناموں کا وزن کیا جائے گا، میزان میں جو چیز رکھی جائے گی وہ لوگوں کے اعمال نامے جس میں ان کی نیکیاں اور گناہ لکھے گئے ہوں گے ان کو تولا جائے گا، صحائف کو۔ اور ان حضرات نے اس سلسلے میں جو دلیل دی ہے وہ حدیث بطاقہ کو پیش کیا ہے۔ حدیث بطاقہ یعنی جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے میری امت میں سے ایک فرد کو الگ فرمائیں گے اور اس کے اعمال نامے کو اس کے سامنے رکھا جائے گا، اور اس کے اعمال نامے جو ہیں 99 دفتر ہوں گے، 99 دفاتر میں اس کے اعمال لکھے ہوئے ہوں گے، اور وہ اعمال جو دفاتر ہوں گے وہ تا حد نگاہ مثل مد البصر، کہ جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک ان اعمال نامے اس کے پھیلے ہوں گے۔ تو اس طرح کے 99 دفاتر ہوں گے، اور ان سب 99 دفاتر کے اندر اس کے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ سب دفاتر اس کے سامنے جب پیش ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یہ تمہارے اعمال ہیں، کیا کوئی اس میں سے ایسا عمل ہے کہ جو تم نے نہ کیا ہو، میرے فرشتوں نے ظلم کر دیا ہو اور لکھ دیا ہو؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں ہے میرے رب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یعنی یہ سب گویا کہ میرے ہی گناہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کے دن تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، اور اس کے بعد ایک پرچہ رقعہ نکالا جائے گا، بطاقہ کہتے ہیں کارڈ کو کہہ لیں آپ، رقعہ کہہ لیں، پرچی کہہ لیں، تو ایک پرچی گویا کہ نکالی جائے گی جس پر
کلمہ شہادت لکھا ہوگا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول، تو یہ کلمہ شہادت لکھا ہوا ہوگا، تو وہ پرچی اس کو دی جائے گی کہ یہ ایک نیکی تمہاری ہمارے پاس ہے، اور آج چونکہ کسی پر ظلم نہیں ہوگا لہذا تم یہ نیکی بھی لے جاؤ اور اپنے اعمال کا وزن کراؤ، وزن کے پاس تم موجود رہو۔ وہ بندہ کہے گا کہ اتنے زیادہ گناہوں کے مقابلے میں یہ 99 دفتر جو نگاہ جہاں تک جا رہی وہاں تک پھیلے ہوئے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ پرچی کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو اللہ فرمائے گا کہ نہیں، آج تم پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں ہوگا، تم اس کے وزن کے پاس حاضر رہو، موجود رہو۔ چنانچہ اس کا وزن کیا جائے گا تو اس کی ایک نیکی جو ہے وہ ایک پڑھنے میں رکھی جائے گی، اور دوسرے پڑھنے میں اس کے وہ معصیت والے 99 دفاتر جو ہیں، رجسٹر ہیں جو